لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں قرآن مقدس کی تلاوت کی کثرت ہوا کرتی ہے۔ مساجد میں تراویح کی شکل میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور گھروں میں بھی خواہ مرد ہوں خواتین ہوں، ہر ایک زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی اور اس کی تلاوت کرنے کی، قرأت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج کی اس مختصر سی گفتگو میں قرآن مقدس کی تلاوت کے آداب جو خود قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں کہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کے آداب کیا ہیں، قرآن کس طرح سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک زیادہ پڑھنا یہ کمال نہیں ہے، قرآن پاک کو درست پڑھنا، صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا، صحیح ترتیل کے ساتھ پڑھنا یہ کمال ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت اس لیے ترتیل کے ساتھ ضروری ہے کیونکہ اسے نازل کرنے والے نے بھی اسے ترتیل کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ جس پر نازل ہوا ہے اس کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نازل کرنے والے کریم رب نے، کریم خالق اور مالک نے، قرآن کو نازل کرنے والے رب نے تاکید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کا حکم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ تاکید فرمائی کہ آپ ترتیل کے ساتھ تلاوت کریں، خود اس نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ نازل فرمایا، تو ہمارے لیے یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، ان کی بھی خیر اسی میں ہے کہ قرآن مجید کو جب بھی پڑھیں تو تجوید اور ترتیل کا خیال رکھ کر کے پڑھیں، تجوید اور ترتیل کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں، اس میں ہماری خیر ہے۔ آپ دیکھیں، میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ فرمائیں، جلدی نہ کریں، اور فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، محبوب قرآن میں جلدی نہ کریں جب تک اس کی وحی پوری نہ ہو جائے، مکمل نہ ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے حضور کو اسی آیت پاک میں یہ دعا تعلیم فرمائی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب دعا مانگیں تو یہ دعا مانگیں رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ یہ دعا کریں رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کہ اے میرے رب میرے علم میں برکت عطا فرما، اضافہ فرما۔ یہ اللہ رب العزت نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دعا کی تعلیم فرمائی، اور دعا کی تعلیم سے پہلے چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا، حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کا کلام لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، تو جس وقت وہ قرآن حضور پر پڑھا جا رہا ہوتا، حضرت جبرائیل امین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، آیتیں یا سورتیں اللہ کی جانب سے لے کر کے آتے اور اس کی تلاوت کرتے، تو ان کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی چاہتے کہ قرآن مجید کو میں ان کے ساتھ تلاوت کروں۔ تو اس چیز سے جب حضور جلدی فرماتے کہ ان کے ساتھ ساتھ میں بھی پڑھوں، تو اللہ رب العزت نے اس چیز سے ان کو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرمایا کہ آپ پر جب وحی کا نزول ہو رہا ہو اور جبرائیل امین وحی لے کر کے حاضر ہوئے ہوں، اور جب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، تو فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کے نزول کے وقت اللہ رب العزت نے
یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا ہو آپ اطمینان رکھیں اور اطمینان کے ساتھ اسے ملاحظہ فرمائیں، قرآن کا نزول ہو لینے دیں، اس کے بعد تلاوت کریں۔ اس آیت پاک میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب قرآن کا نزول ہو رہا ہے تو جلد بازی کر کے اسی وقت آپ بھی جبرائیل امین کے ساتھ مل کر کے ان کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے جلد بازی نہ فرمائیں۔ یہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز سے منع فرمایا گیا۔ اب ایک اعتراض کفار مکہ کیا کرتے تھے، اس وقت کے جو منکرین تھے، مشرکین تھے یا کفار تھے، جو دشمنان اسلام اور دشمنان رسول تھے، وہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ جو آسمانی مقدس کتابیں ہیں، ان کا نزول تو اللہ رب العزت نے یکبارگی ایک بار میں فرما دیا تھا۔ ایک ہی بار میں جن انبیاء اکرام پر یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان کتابوں کو ان کے انبیاء پر ایک بار میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا تھا۔ تو وہ ہمیشہ ان کا اعتراض یہ رہا کرتا تھا، وہ یہ سوال کرتے تھے، وہ یہ پوچھتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے بار بار کہ کیا بات ہے اور ایسا کیوں ہے کہ اس قرآن کو نازل کرنے والے نے اس قرآن کو ایک بار میں کیوں نہیں اتارا۔ یہ وہ اعتراض کیا کرتے تھے سابقہ کتب سماویہ پر قیاس کرتے ہوئے کہ وہ جو ہیں وہ ایک بار میں ان کو ان کے انبیاء کو دی گئی تھیں، تو قرآن پاک کیوں ایک بار میں نازل نہیں ہوا، اور یہ کیوں تھوڑی تھوڑی آیتیں اور کچھ صورتیں، چند آیتیں، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کیوں نازل ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے اور اس آیت پاک میں ان کے اعتراض کا ذکر ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کا جواب بھی مرحمت فرمایا ہے۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 32 ہے، 32 ہے۔ دیکھیں وہ اعتراض کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کفار نے یہ اعتراض کیا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے یہ کہا، لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کہ یہ قرآن جو ان پر نازل ہوتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب اشارہ تھا ان کا کہ یہ جو قرآن ان پر نازل ہوتا ہے، کیوں نہیں یہ ایک ہی بار میں نازل ہو گیا، ایک ہی بار میں کیوں نہیں یہ اس کو اتار دیا گیا ان پر، کیوں نہیں اس کو نازل کر دیا گیا۔ تو اب اللہ رب العزت اس کا جواب عطا فرما رہا ہے۔ جواب یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کذالک، اسی طرح، یہ اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، نازل کرنے والے کو اس کی حکمتیں خوب پتہ ہیں، اور اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جن انبیاء اور مرسلین کو جن پر آسمانی کتابوں کا نزول ہوا تھا، اور اللہ رب العزت نے جن انبیاء کو کتابوں سے نوازا تھا، جنہیں کتابیں عطا فرمائی تھیں توریت، زبور، انجیل کی شکل میں، یا دوسرے جو صحائف دوسرے انبیاء اکرام پر نازل ہوئے، تو اللہ رب العزت کی اس میں مصلحتیں تھیں۔ رہی بات قرآن پاک کی، تو قرآن پاک کا تو یہ اور بڑا اعزاز ہے اور اس کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بار میں نہیں نازل فرمایا، بلکہ یکے بعد دیگریں اس میں آیتیں نازل ہوتی رہیں، سورتوں کا نزول ہوتا رہا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد سے لے کر، یعنی جب پہلی وحی اقرا کی صورت میں شکل میں نازل ہوئی ہے، تب سے لے کر کے آپ کے وصال فرمانے تک آخری جو آیت نازل ہوئی ہے، آخری جو جن آیتوں کا نزول ہوا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیشہ اس پورے زمانے میں اس وقت کے تمام کفار کو، مشرکین کو، دشمنان اسلام کو، اعدائے اسلام کو ہمیشہ قرآن پاک یہ چیلنج کرتا رہا۔ یہ تو قرآن کا کمال ہے اور اس کا اعزاز ہے، اور قرآن مجید کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو یہ شان عطا فرمائی ہے، دوسری کتابوں کو یہ شان نہیں ملی، انہیں صرف ایک بار میں نازل کر دیا گیا۔ اور قرآن کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو جب جہاں جیسی ضرورت ہوئی، جب جہاں جیسا اعتراض ہوا، ویسا جواب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے آیتوں کی شکل میں ان اعتراض کرنے والوں کو اس کو جواب عطا فرمایا، اور جب جہاں جیسی حاجت اور ضرورت پیش آئی تو اللہ رب العزت نے اس حاجت اور ضرورت کے پیش نظر آیتیں نازل فرمائی، سورت نازل فرمائی۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور قرآن مجید
جب تک نازل ہوتا رہا تب تک بھی اس نے ہمیشہ اپنے مخالفین کو چیلنج کیا، اور آج بھی اس کا چیلنج باقی ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام سے ہمیشہ کلام نے ہمیشہ یہ چیلنج کیا ہے قرآن کو نہ ماننے والوں کے لیے، اور چیلنج بن کر کے کل بھی قرآن ان کے سامنے تھا، آج بھی موجود ہے۔ بار بار قرآن انہیں یہ کہتا رہا کہ تم اگر قرآن کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے ہو، اگر تم نہیں مانتے اور نہیں سمجھتے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی تو بشر ہو، تم بھی تو انسان ہو، لے آؤ تم ہی کوئی اس طرح کا کلام بنا کر، اور تم اتنی صورتیں اور اتنا بڑا کلام بنا کر کے نہیں لا سکتے تو چلو ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ تو یہ قرآن حضور پاک علیہ السلام کی ساری زندگی ان کفار اور ان مشرکین کے لیے جو بڑے فصیح اور بلیغ ہونے کے دعوے دار تھے اور جن کی فصاحت اور بلاغت کا زمانہ لوہا مانتا تھا، ان فصیح اور بلیغ شاعروں کو اور خطبہ کو قرآن مجید نے ہمیشہ چیلنج کیا، انہیں جھنجھوڑا اور انہیں یہ ماننے پر مجبور کیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے چیلنج کے طور پر بھی اس قرآن پاک کو ایک مرتبہ میں نازل نہیں فرمایا، اس کا نزول بتدریج وقتاً فوقتاً اور ضرورت کے تحت، اور جب کسی کو حضور پاک علیہ السلام کو یا آپ کی امت کو کوئی تعلیم دینا مقصود ہوتا یا کفار کو جواب دینا مقصود ہوتا، جب جہاں جیسی ضرورت ہوتی اللہ رب العزت اس کے مطابق قرآن پاک کا نزول فرماتا تھا۔ انہوں نے اعتراض کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں یہ حکمتیں ہیں اور بہت ساری حکمتیں ہیں۔ فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک، یوں ہی ہم نے اس قرآن کو اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے تاکہ آپ کا دل جو ہے وہ ثابت رہے۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک، تاکہ اس کے نزول کے ذریعے سے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب اس قرآن کے نزول کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو تقویت بخشیں۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک، آپ کے قلب مبارک کو، آپ کے مبارک دل کو وقتاً فوقتاً اور ایک ایک کر کے یا چند صورتیں اور چند آیتیں جو ہم اتارتے ہیں اور بتدریج جو یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اور پہلی وحی سے لے کر آپ کے وصال مبارک سے پہلے تک جو اس قرآن کا نزول جاری رہا ہے، اس کا مقصود اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ آپ کے قلب مبارک کو تسکین دینا اور آپ کے قلب کو مضبوط کرنا مقصود تھا، آپ کے قلب مبارک کو مضبوط کرنا مقصود تھا۔ اور اللہ رب العزت اب آگے ارشاد فرما رہا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، آپ کے قلب مبارک کو مضبوطی دینا مقصود تھا، اس لیے ہم نے ٹھہر ٹھہر کر کے ترتیل کے ساتھ اس قرآن کو نازل کیا ہے، ترتیل کے ساتھ اس قرآن کو اتارا ہے، ٹھہر ٹھہر کر کے ہم نے اسے پڑھا ہے۔ تو جب نازل کرنے والا کریم رب یہ فرما رہا ہے کہ اب آپ کے دل کو تقویت دینے کے لیے ہم اس قرآن کی آیتوں کو ٹھہر ٹھہر کر کے ترتیل کے ساتھ نازل فرماتے ہیں، پھر اس کی اور بھی بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن ایک وجہ قرآن پاک میں یہ اللہ رب العزت نے ان کافروں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ کے دل کو، آپ کے قلب مبارک کو تقویت دینے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ہم قرآن پاک کا نزول جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ فرماتے ہیں۔ تو جس پر قرآن کا نزول ہو رہا ہے اس کے قلب مبارک کو تسکین دینے کے لیے اور تقویت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کلام کو ترتیل کے ساتھ نازل فرماتا ہے، اور یہ اس نے بھی اپنی سنت کریمہ بنائی ہے قرآن مجید کو نازل کرنے والے نے، کریم رب نے، کہ اس نے ترتیل کے ساتھ نازل فرمایا۔ جس پر نازل کیا اب آگے دیکھیں کہ انہیں بھی یہی حکم دیا کہ اے محبوب جب آپ قرآن کی تلاوت فرمائیں اور جب فرمانا چاہیں قرآن کی تلاوت تو یہ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4 ہے، اس کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب ورتل القرآن ترتیلا، اے محبوب قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے نازل کرنے کی بات کی تو اس نے فرمایا کہ ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل فرمایا۔
جب جس پر نازل ہوا ہے اس محبوب کی بات آئی کہ آپ کو تلاوت کیسے کرنی ہے، تو اس محبوب سے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے محبوب آپ ترتیل کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ تو قرآن کو نازل کرنے والا جو رب ہے وہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ نازل فرماتا ہے، اور جس پر قرآن کا نزول ہوا ہے انہیں یہ حکم فرماتا ہے کہ آپ ترتیل کے ساتھ تلاوت کریں۔ تو اب ہم جو حضور کے امتی ہیں جن کے صدقے میں ہمیں قرآن پاک ملا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کے صحیح فیض کو حاصل کریں اور قرآن پاک کی صحیح برکتیں حاصل کریں، تو پھر ہمیں اپنے رب کی سنت کو ادا کرنا چاہیے کہ جس رب نے ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور اپنے محبوب کی سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور جو محبوب کو حکم دیا گیا ہے، جس پر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری زندگی عمل پیرا رہ کر کے دکھلایا ہے، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھ کر کے حضور نے دکھلایا ہے۔ تو اب ہم لوگوں کا کام یہ ہے، ہم تمام حضور پاک علیہ السلام کی امت کا، کہ ہم بھی جب قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیں تو پھر ہم بھی قرآن پاک کو تلاوت کرنے کی ہمارے لیے جو شکل ہے وہ یہی ہے کہ ہم بھی قرآن کی تلاوت کو ترتیل کے ساتھ کریں۔ اگر ہم ترتیل سے ہٹتے ہیں اور تجوید سے ہٹتے ہیں تو پھر ہم حضور پاک علیہ السلام کو تعلیم فرمائے گئے طریقے سے گویا کہ ہٹ جاتے ہیں، پھر ہمیں قرآن پڑھنے کی کوئی برکت ملنے والی نہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کا فیض چاہتے ہیں اور قرآن کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان آیتوں کا نچوڑ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت اسی طرح سے کریں جو طریقہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو تعلیم فرمایا ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ میں نے قرآن مجید کی 3 آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اور 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ پہلی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، فرمایا گیا کہ جب تک وحی مکمل نہ ہو جایا کرے تو اے پیارے محبوب علیہ السلام آپ قرآن کی تلاوت فرمانے میں جلدی نہ کریں۔ اور پھر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 32 کی میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ یا کفار کے اعتراض کے جواب میں یہ فرمایا ہے، جو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس قرآن کا نزول ایک بار میں کیوں نہیں ہوا، یہ تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی ایک وجہ اس آیت پاک میں یہ ارشاد فرمائی كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اے پیارے محبوب علیہ السلام تھوڑا تھوڑا قرآن پاک کو نازل کر کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قلب مبارک کو تقویت بخشیں، اس لیے ہم بتدریج تھوڑا تھوڑا اس قرآن کو نازل فرماتے ہیں۔ یہ وجہ اللہ تعالیٰ نے ترتیل کے ساتھ اور تھوڑا تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو اتارنے کی وجہ ارشاد فرمائی۔ اور پھر سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4 میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ اے محبوب علیہ السلام جب آپ قرآن کی تلاوت فرمانا چاہیں، قرآن کی تلاوت کریں تو آپ ترتیل کے ساتھ کریں، یعنی ٹھہر ٹھہر کر کے کریں۔ تو دیکھیں ان تمام آیتوں سے ہمیں یہ تعلیم مل رہی ہے، قرآن کو تلاوت کرنے کا ادب یہ ہمیں سکھلایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو جلدی جلدی تلاوت کرنے سے منع فرمایا ہے، اور قلب کی تسکین کے لیے اور قلب کی تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ نازل فرمایا ہے، پھر حضور کو حکم بھی دیا ہے ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا۔ اب ہم امتیوں کی عافیت اسی میں ہے کہ اگر ہم قرآن سے صحیح معنوں میں برکت لینا چاہتے ہیں، قرآن کو نازل کرنے والے کریم رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کی سنت کے مطابق اگر ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ترتیل کے ساتھ ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا، تجوید کے ساتھ ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ سورۃ المزمل کی آیت نمبر جو 4 ہے، اس میں حضور صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کی جو مختصر تفسیر ہے خزائن العرفان کے نام سے، اس میں اس آیت پاک کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں، یہ گویا کہ ایک شرعی مسئلہ آپ نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں رعایت وقوف اور ادائے مخارج کے ساتھ اور حروف کو مخارج کے ساتھ تا بامکان صحیح ادا کرنا نماز میں فرض ہے۔ یعنی قرآن پاک کو پڑھنے کا جو ادب ہے ترتیل اور تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، حروف کی صحت کے ساتھ، اگر وہ ادا نہیں ہو رہا ہے تو چونکہ اس کا ادا کرنا فرض ہے، اور یہ فرض جب ادا نہیں ہوگا، یعنی قرآن پڑھنا نماز میں فرض ہے، اور قرآن کس طرح سے پڑھنا فرض ہے؟ تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، درست قرآن پڑھنا فرض ہے۔ تو اگر یہ درست قرآن نہیں پڑھا جا رہا تراویح میں، پڑھنے والا اگر نہیں پڑھ رہا، اور پڑھنے والے کو اگر جلدی ہے کہ وقت بچا لیا جائے، یا سننے والوں کو جلدی ہے کہ وقت بچا لیا جائے، تو یہ قرآن کے خلاف کام ہو رہا ہے، یہ فرض ہی ادا نہیں ہو رہا ہے۔ جب ترتیل اور تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے، حروف بگڑ جا رہے ہیں، معنی بدل جا رہا ہے، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے۔ گھنٹے 2 گھنٹے کھڑے ہیں آپ، اور کھڑے رہنے کے باوجود آپ کو گویا کہ کچھ نہیں مل رہا ہے۔ تو دعوت اس چیز کی ہے، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے ہمیشہ کے لیے، جو قرآن کو سنانے والے حفاظ ہیں، قراء ہیں، یا جو عام لوگ ہیں، جب وہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں تو قرآن کی تلاوت کے آداب یہ ہیں کہ انہیں قرآن کی آیتوں کو، قرآن کی سورت کو اور قرآن مقدس کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ کوشش کریں قرآن کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی، جتنی کوشش بندہ اپنی آخری حد تک کر سکتا ہے وہ کوشش کریں، پھر اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اور اگر اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، وقت بچانے کی وجہ سے، یا پیچھے کھڑی ہوئی عوام کو راضی اور ان کو خوش کرنے کے لیے کہ ہاں بہت اچھا حافظ صاحب نے وقت بچا لیا ہے اور کم وقت میں زیادہ سنایا ہے، تو یہ چیزیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گی اگر قرآن بگاڑ کر کے کوئی پڑھ رہا ہے۔ یہ مسئلہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، کلیئر کر دیا حضور صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، کہ آپ نے فرمایا کہ تا بامکان صحت قرآن مجید کو صحیح حروف کی ادائیگی کے ساتھ، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا جو ہے یہ فرض ہے۔ جب یہ فرض آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور دیکھیں ترتیل کی تفسیر میں، بس آخری بات، ترتیل کی تفسیر میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ ارشاد فرماتے ہیں، تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا اور وقفوں کی معرفت، ان دو چیزوں کو حضرت علی نے ترتیل، جب ان سے یعنی کہ سوال ہوا کہ ترتیل کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، اور جو وقف ہیں، جو اوقاف ہیں جہاں پر ٹھہرنا ہے ان کی رعایت کرنا، اسے ترتیل کہتے ہیں۔ یعنی جہاں من پڑے وہاں نہ ٹھہر جائے، جیسے من پڑے وہاں ویسے نہ ٹھہر جائے، اور تجوید سے ہٹ کر کے قرآن کی تلاوت نہ کرے، تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے، اور جہاں ٹھہرنا ہے وہاں ٹھہرے، جہاں نہیں ٹھہرنا ہے وہاں نہ ٹھہرے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اگر بندہ تلاوت کرتا ہے تو وہ ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا کہلائے گا۔ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں کہ ترتیل اور تجوید، جب قرآن پاک ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھا جائے گا، ترتیل کے ساتھ، یعنی جس کی تفسیر میں حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ تجوید کے ساتھ اور وقف کی رعایت کرتے ہوئے جب قرآن کی تلاوت کی جائے گی، تو پھر آپ جان لیں کہ جو اجر ملنا ہے، حسنات میں اضافہ ہونا ہے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے جو انعام ملنا ہے، اور جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، تو یہ نیکیاں اگر چاہیے اور قرآن کو پڑھنے کی اگر برکتیں چاہیے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، تو پھر ہمیں قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ یہ آج کی گفتگو کا نچوڑ ہے، یہ ماحصل ہے۔ ہمیں وقت کتنا لگ رہا ہے، کم لگ رہا ہے یا زیادہ لگ رہا ہے، اس سے غرض نہیں ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ لوگ پیچھے کھڑے ہوئے مقتدی جو ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں یا وقت بچانے سے خوش ہو رہے ہیں، یہ اس سے غرض نہیں ہے۔
لیکن غرض اس چیز سے ہے کہ قرآن کی تلاوت جو کی جا رہی ہے نماز تراویح میں ہو یا 5 وقتہ نمازوں میں ہو یا عام طور پر یوں ہی قرآن کی تلاوت ہو، آپ قرآن کھول کر کے بیٹھ جائیں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، لیکن قرآن جب بھی پڑھا جائے گا تو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور جب قرآن جو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے گا وہی مقبول ہوگا، اسی پر حسنات ملیں گے، اسی پر نیکیاں ملیں گی۔ اور اگر قرآن اس طرح سے ہٹ کر کے یعنی اس صورت سے ہٹ کر کے اگر کوئی اپنے طریقے پر پڑھتا ہے تو پھر وہ اس کا قرآن کا پڑھنا شاید اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو سکے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تراویح کی نمازیں ہوں یا اپنی نمازیں ہوں، علیحدہ نمازیں ہوں، 5 وقتہ نمازیں ہوں یا نماز کے علاوہ کہیں ہوں، قرآن کو انشاءاللہ تعالی ہمیں ساری زندگی ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور یہ موضوع جو آداب تلاوت قرآن کا ہے ابھی یہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ زیادہ بات لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے آگے جو گفتگو ہے آداب تلاوت قرآن کی انشاءاللہ تعالی وہ اگلی نشست میں کی جائے گی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو باتیں میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہیں اس پر مجھے اور میرے تمام سامعین و ناظرین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی آگے جو بقیہ چیزیں ہیں قرآن کی تلاوت کے جو آداب ہیں ان سے متعلق، چونکہ میں نے اپنی گفتگو کے ابتدا میں یہ کہا تھا کہ حضور کے فرامین، حضور کی احادیث اور ائمہ قرات جو ہیں ان کے اقوال کو پیش کیا جائے گا، چند مسائل پیش کیے جائیں گے، اور کون سے موضوعات ایسے ہیں جن سے امت یا انسانیت کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں ایسے موضوعات پر گفتگو کی جائے تو اپنی رائے ہمیں ضرور دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔